تو آج میں مختصراً آپ کو مدرسے کا تعارف کرنا چاہتا ہوں. مدرسہ کیا چیز ہے؟ مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے لحاظ سے اس کے معنی ہے پڑھنے پڑھانے کی جگہ، وہ جگہ جہاں تعلیم دی جائے اور تعلیم حاصل کی جائے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں. وہ تعلیم، جب یہ مدرسہ سب سے پہلا جو شروع ہوا وہ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پر شروع فرمایا. اصحاب صفہ وہ پہلا مدرسہ تھا جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، مجھے بھیجا ہی گیا ہے تعلیم دینے کے لیے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. اب معلم بھی کون ہے؟ جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنا نہیں آتا، جو امی ہے. امی و نقطدان عالم. یہ آدمی تو تھا بڑا غیر معقول فیضی، لیکن اس نے یہ دو شعر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ امی و نقطدان عالم، امی و نقطدان عالم، بے سایہ سایبان عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اس امی نے یہ مدرسہ قائم فرمایا صفے پر. اس میں کوئی کتاب تھی جو پڑھی جاتی ہو، کوئی کریکولم تھا، کوئی نصاب تھا؟ کوئی نصاب نہیں، کوئی کتاب نہیں، صرف ایک شخصیت ہے، خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ بس اسے دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، اس کی ادائیں دیکھتے جاؤ، اس کے چہرے مبارک دیکھتے جاؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے جاؤ، اس کا کھانا پینا دیکھتے جاؤ اور علم حاصل کرتے جاؤ. تو کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی ان کی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی ان کی، ان صحابہ کرام. وہاں سے یہ مدرسہ شروع ہوا تھا صفہ سے. وہاں پر بھی کیا صورتحال تھی کہ ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے ساری دنیا کو تج کر، دنیا کو ٹھوکر مار کر صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر ساری دنیا کو ٹھکرا کر صفے کے چبوترے پر آ پڑے تھے. بس اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے اٹھاتے تھے، فاقہ کشی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کنارے اس طرح لیٹا ہوتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے تقریباً بے ہوش ہوتا تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے لیٹ جاتا تھا. اور کبھی کبھی یہاں تک نوبت آ جاتی تھی کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ مجھے بھوک کی وجہ سے کہیں موت نہ آ جائے، تو میں کسی صحابی جو نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ لگ جاتا تھا کہ میں پوچھتا تھا بھائی وہ آیت ذرا مجھے پڑھا دیجئے، قرآن کریم کی کون سی آیت. حالانکہ وہ آیت مجھے آتی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ تھوڑی دور میں ان کے ساتھ چلوں گا تو شاید ان کو میری حالت پر رحم آ جائے اور مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جائے. یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے 5374 احادیث روایت کی. ایک اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی.
یہ کیوں یہاں پر آ کر پڑ گئے تھے؟ بظاہر تو لکھنے پڑھنے کا رواج بھی رفتہ رفتہ عرب میں ہو رہا تھا. قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی ابھی قاری صاحب نے پڑھی، علمہ بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. قلم کا ذکر پہلی وحی میں آ گیا تھا، لہذا پڑھنا لکھنا شروع ہو گیا تھا. اور علوم بھی دنیا کے اندر جو دنیا کے علوم تھے وہ پڑھائے جا رہے تھے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی آبزرویٹریز قائم تھیں، رصدگاہیں قائم تھیں، بڑے بڑے ادارے قائم تھے، مگر یہ اصحاب صفہ ان سب کو چھوڑ کر آ کر یہاں آپ پڑھے تھے. کیوں؟ اس لیے آپ پڑھے تھے کہ اور دنیا کی سارے علوم و فنون یا ساری یونیورسٹیاں جو کچھ سکھاتی تھی، جو علم دیتی تھی، وہ جا کر قبر کے کنارے ختم ہو جاتا تھا. سارے علوم، آپ چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہو، چاہے جغرافیہ ہو، چاہے سائنس ہو، کچھ بھی ہو، جتنے علوم ہیں ان کی انتہا جا کر کہاں ہوتی ہے؟ قبر پر. بس قبر تک کے حالات سے آپ کو واقف کر دیتے ہیں. قبر کے اندر جانے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر دوسری زندگی جب آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہ کوئی سائنس آپ کو بتاتی ہے، نہ کوئی جغرافیہ آپ کو بتاتا ہے، نہ کوئی ریاضی آپ کو بتاتی ہے، نہ کوئی اور زبان آپ کو بتاتا ہے. اگر کوئی بتاتا ہے تو صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، اور قبر میں جانے کا کوئی وقت متعین ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی سائنس بتا سکتی ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے اور کب قبر کے کنارے سے پہنچ جاؤ گے؟ کوئی سائنس بیان نہیں کر سکتی. اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے پورے انسانوں کا. وہ چاہے دہریہ کیوں نہ ہو، خدا کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن موت کو تو مانتا ہے، اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اس موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. تو عجیب معاملہ ہے کہ جس زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس کے لیے تو ساری محنتیں ہیں، اس کے لیے ساری تگ و دو ہے، اس کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے، اس کے لیے سارے علوم و فنون ہیں. لیکن جب لوگ اٹھا کر ہمیں لے جاتے ہیں قبر میں، اور قبر میں جا کر ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور بزبان حال مردہ یہ کہتا ہے کہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ بات جو ہے سب سے پہلے مدرسے نے سکھائی. اس مدرسے نے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی.